ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کیا کرپشن سے پاکستان ممکن ہے. بریک پہ جانے سے پہلے کھیتان صاحب نے ایک مثال دی کہ انڈیا میں جو اکاؤنٹیبلٹی میکینزمز ہیں اس میں ایون سرونگ جرنیل جو ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی آپ کو نظر آتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی میکینزمز کی افیکٹونیس نظر آتی ہے. پروفیسر ملک صاحب, آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ممبر ہیں, آپ کے سامنے جو آڈٹ رپورٹس آتی ہیں اس میں اگر آپ میگنیٹیوڈ دیکھیں ارریگولیرٹیز فائنینشیل کا, وہ ڈیفنس سیکٹر میں زیادہ ہے یا سیولین سیکٹر میں؟ دیکھیں وہاں آئی تھنک ہر سیکٹر میں کچھ نہ کوئی نیگلیجنس ڈیفینیٹ والیوم بہت پڑا ہے. اور آپ یہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ ایون جو پرفارمنس کے وائز دیکھ لیجئے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو آج ہے اتنی افیکٹو اس لیے ہے کہ اس کی پرفارمنس اگر آپ میں بتاؤں تو نارملی ایوری ایئر دا بیسٹ ایئر 2 سال سے پہلے جو رہا ہے that has been 5 billion in a year and average کو 3 billion آتا ہے. اب اس سال 6 مہینے میں 17 بلین کی ریکوری ہو چکی ہے and we are targeting 30 billions of میں, اور that's a test check. 5% چیک میں یہ نہ ہے, اگر آپ 100% آڈٹ کرائیں تو شاید I don't know کتنی والیومز آ جائیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ جی irregularities اتنی بلیٹنٹ ہوتی ہیں, اتنی بلیٹنٹ ہوتی ہیں کہ وائلیشن آف رولز. سوال یہاں پہ یہ بھی آتے ہیں کہ کیا بھارت کو ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں اور کسی سرونگ جرنیل کو بلا کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کے پاس بہت پاورز ہیں ان کو انکریمنیٹ کریں ان چیزوں. دیکھیں ایک تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اسٹرینتھ بڑی ہے, تمام پارٹیز اس کو یونینیمسلی سپورٹ کرنی ہے, کوئی ڈیسیژن آن ڈویژن نہیں ہوا. there have been all جتنے بھی ڈیسیژن. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی میں کہتے ہیں منظور عباس ہمیں کراچی سے جوائن کر لیں. منظور عباس صاحب کوئی سوال ہے آپ کا ہمارے پینلسٹ کے لیے؟ میں یہ بھی احترام صاحب نے کہا ہے نا کہ پاکستان میں کرپشن سب سے زیادہ نیب کے لوگوں نے کی ہے, تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اب تو حکومت میں ہے تو اس میں کوئی ترامیم لا رہے نیب کے اس قانون میں. جی منصور عباس صاحب, تھینک یو ویری مچ. سوال آپ سے کوئی ترامیم؟ جی احتساب بل کے لیے سارے پارٹیاں مل کر کے جو سوچ رہے ہیں ترمیم لے ہیں نا, اپنی نہ لائیں. نہیں, آپ کا اپنے نہیں لاتے, ہم تو مل کر کنسنسس سے کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد اس کو لایا جائے تاکہ پرانا جو گند ہے اس کو ختم کیا جائے کس طریقے سے. ہم تو بار بار ہم نے تو دیکھا, دیکھیں جی بلوچستان میں نے خود دیکھا, یہاں کی بات میں نہیں کرتا, جتنا پلی بارگننگ میں نیب کے اہلکاروں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے اتنا شاید انہوں نے کرپشن ہی نہیں کی تھی جتنے کو پکڑا گیا تھا, اس سے کہیں بڑھ کر. آپ تینوں سے میرا ایک سوال بنتا ہے کہ کیا پھر ایک اور احتساب بل جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس میں میکینزمز ہیں, جو پارلیمنٹ کے ہمارے پاس فورم ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہیں, عدالتیں ہیں, کیا یہ سسٹم ہمارے پاس ناکافی ہے کہ ہم ایک اور احتساب لا کی شیلڈ لے کے کہ جب وہ آئے گا تو پھر یہ چیزیں صحیح ہوں گی؟ اویلیبل لاز کو ہم کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ دوسرے ادارے ہیں نا, دے آر controlled by the government, like FIA is controlled by the sitting government, anti-corruption is controlled by the sitting provincial governments. یہ ایسا ادارہ ہوگا, اگر ہی ہم کامیاب ہو گئے اس میں تو چیئرمین جو اپوائنٹ ہوگا وہ کنسنسس سے اپوائنٹ ہوگا اپوزیشن لیڈر کے اور پرائم منسٹر کے, لہٰذا وہ ایسا آدمی ہوگا جو نیوٹرل ہوگا, جس پہ دونوں کو اعتبار ہوگا, وہ بائس نہیں ہوگا. تو جب آپ کا چیف ایگزیکٹو کسی ادارے کا ایک نیوٹرل ہو جائے گا تو وہ فیصلے بھی انصاف کے کرے گا. سو اس لیے یہ ادارہ ضروری بنتا ہے. اور بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پروونشل کرپشن ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر کی زیرو ٹالرنس نہیں ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے. ساری چیزیں ہم اس پہ نہیں چھوڑیں گے. اس کے باوجود دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی کلین, دا میسج ہیز ٹو بی زیرو ٹالرنس آن کرپشن. اگر ہر منسٹر کو پتا ہو کہ پرائم منسٹر نے کسی بھی اسکینڈل میں منسٹر کو فارغ کرنا ہے, اس کو کہنا ہے کہ تم جا کے خود ڈیفینڈ کرو, اور منسٹر آگے اپنے جو ادارے ہیڈ کرتے ہیں ان کو کہے, اور جو ادارے کے ہیڈ ہے وہ اپنے آگے نیچے والے لوگوں کو کہیں, تو پاکستان میں کرپشن ختم نہیں ہو سکتی, کم نہیں ہو سکتی. ہمارے اوپر بھی ہم صرف ایک نیب آرڈرز بنا کے یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, ہمیں خود بھی اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا. دیکھیں ایز ہارون سیڈ کہ انسان جو آدمی اس کو کمانڈ کر رہا ہے نا اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس کو کتنی انڈیپینڈنس ہے, آٹونومی ہے, اور اس پہ کتنے کو پریشر آ سکتے ہیں, اس کی پروٹیکشن کیا ہے. I think that's primary. مگر اس کے ساتھ آپ کو اچھی لیجسلیچر سپورٹ ڈیفینیٹلی چاہیے جس سے آپ اس کو کر سکیں. اور جب ایک آدمی آئے گا تو نیچرلی وہ اپنی, آپ دیکھیں things have changed in judiciary because of lot of people but one primarily one man. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اپوزیشن میں جو نیشنل اسمبلی میں آئی ہے, چینج بیکاز ون مین. اسی طرح پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے ہمارا جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے, آپ کل دیکھتے اخبار بھرے ہوئے تھے, اس نے جو ڈیٹیکٹ کی ہیں ڈفرنٹ کرپشن ان ڈفرنٹ محکمے, تو جو انسان وہاں اس کو کمانڈ کرتا ہے آئی تھنک ڈیپینڈز آن ہم آلسو. اور کھیتان صاحب جو ابھی ہمارے پاس لیڈرشپ اویلیبل ہے, کمانڈ اویلیبل ہے, اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کرپشن سے پاکستان بنا لیں؟ کیوں نہیں, انہی لوگوں نے پھر کون ہے؟
सब हैं, इसमें कोई ऐसी नाम लेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें अब नाम इस तरह से नहीं कि आप फोकस करके किसी को कह दें कि यही करप्ट है और ये साफ है। अगर एक नीयत अच्छी हो जाए, सारे बैठ जाएं कि भाई पाकिस्तान में ये करप्शन फोबिया बीमारी जो इसको खत्म करना है, उसके लिए एक तो सबसे अच्छी है इस वक्त? नीयत मिलकर बैठना पड़ेगा, सबकी नीयत अच्छी हो सकती है, ऐसे नहीं कि इसमें एक तो सबसे पहली बात मैं आपको ये अर्ज करूं कि जो भी एहतसाब बिल आता है या जो भी बनता है, ब्यूरो बनता है या जो भी इदारा बनता है, उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक उसमें आप तमाम सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तब तक वो कामयाब नहीं होगा, उस पर लोग उंगली उठाएंगे। और उसको एट पार होना चाहिए, उसमें ये नहीं है कि ये फलां पार्टी से या फलां इतना बड़ा स्मगलर है या इतने इसके पास बॉडी गार्ड्स है, इसको हाथ में। इन्हीं सवालात के साथ मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूं। तारिक महमूद साहब हमें सऊदी अरेबिया से कॉल करें। तारिक महमूद साहब, आपका कोई सवाल हमारे पैनलिस्ट के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको हेलो। जी जी, वालेकुम सलाम, सवाल कीजिएगा जल्दी से। सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये जो हमारे लोग आए हुए बैठे हुए हैं, सियासतदान जो बैठे हैं, ये हमारे मौजूद पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंटेरियन जो हैं, रेलवे के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हर रोज हम खबरें सुनते हैं कि रेलवे खसारे में जा रहा है, खसारे में। इसके लिए है कि पाकिस्तान में रेलवे की जो जमीन है इतनी खाली पड़ी हुई है, उसको लीज पे दें लोगों को ताकि उनसे पैसा आए, मुल्क में पैसा आए। जी तारिक महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। सजेशन है उनका, शायद वो किसी और तरफ ले जाए हमारी डिबेट को, कि रेलवे के लैंड्स को भी यूटिलाइज किया जाए, लेकिन जो पहले हमने देखा है जिस तरह से कब्जा हो चुकी है यूटिलाइज हुए उसमें करप्शन कितनी ज्यादा आई है। अगर रेलवे अपने इंजन्स नहीं प्रोटेक्ट कर सकता तो लैंड उस पर भी काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। मेरा ख्याल खेतरा साहब का भी मेंशन हुआ, हमें पॉलिटिक्स को भी लेस एक्सपेंसिव बनाना पड़ेगा। हमने खुद पॉलिटिकल प्रोसेस इतना एक्सपेंसिव बना दिया, हमने इलेक्शंस को इतना एक्सपेंसिव बना दिया, हमने ये जिम्मेवारी पॉलिटिशियंस की रख दी है कि आपने वोटर को निकाल के ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके आपने शामियाने लगाने हैं, सारा काम करना है, देगे देनी है उसको। हमने पोस्टर्स, बैनर्स, इतना ज्यादा आप लोगों ने उसके अंदर इजाजत दे दी है। इसको सिंपल करें, ये सब चीजें एक्सपेंसिव बैन करें, इलेक्शन कमीशन का आज भी बैन करें। आज भी तीन चेंज कर नहीं सर, चेंज जैसे है ना, इसी में हो सकता है। इलेक्शन कमीशन अभी भी 3 लाख रुपए है। पॉलिटिशियंस पैसा खर्च करके आते हैं, हो सकता है वो मिडिल क्लास से हो, जिस क्लास से भी हो, उसके बाद प्रॉब्लम्स आते हैं। आप इसको सिंपल करें ताकि मिडिल क्लास के लोग भी आए, ऑनेस्ट लोग भी आए, और इस प्रोसेस को जैसे अमेरिका में किया गया है कि जितने फंड्स आप लगाते हैं उतना स्टेट आपको फंड देता है, और ये वोटर को पहुंचाना जो है ये कैंपेन्स की बारी का मुझे परवेज मलिक साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं एक वक्फे के बाद, और नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं 0512606029 पे।